ویلکم بیک. اس وقت جب امریکہ اپنی حالیہ تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے دوچار تقریباً $2 کھرب کے بجٹ خسارے کا سامنا کر رہا ہے، 4 ارب بادشاہتوں کی جانب سے $123 ارب کے لگ بھگ امریکی دفاعی ساز و سامان کی خبر نے امریکی معیشت اور خاص طور پہ اس کی دفاعی صنعت کو ایک نئی جان بخش دی ہے. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، کویت اس مفروضے پر اپنی تاریخ کی سب سے بڑی خریداری کر رہے ہیں کہ کل ان بادشاہتوں پر ایران حملہ آور ہو سکتا ہے. جان بوجھ کر خوف کی جو فضا قائم ہوئی اور اسلامی ریاستوں کو فرقے کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، آج اس کا سب سے بڑا فائدہ امریکہ کو براہ راست ہونے جا رہا ہے، جب امیر ترین سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان اور کویت اپنی قیمتی قومی دولت کا بڑا حصہ اپنی اقوام کی تعلیم اور فلاح پر خرچ کرنے کے بجائے امریکی ہتھیاروں کی خریداری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امریکی دفاعی ساز و سامان کے جو سودے اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، ان کے مطابق سعودی عرب $67 ارب سے دوسرے امریکی فوجی ساز و سامان کے علاوہ F-15 لڑاکا طیارے خریدے گا، جس سے تباہ حال امریکی بوئنگ کمپنی پھر اٹھ کھڑی ہوگی. $67 ارب کے اس سعودی سودے کی اہمیت اس بات کا ایک اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2009 میں پوری امریکی دفاعی صنعت نے صرف $23 ارب کا ساز و سامان فروخت کیا تھا. یہی نہیں، متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ ایرانی خطروں سے مقابلے کے لیے $35 ارب سے زائد کا امریکی دفاعی ساز و سامان خریدے گا، جس میں میزائلوں سے دفاع کا ایک مضبوط اور جدید امریکی نظام شامل ہے. متحدہ امارات کے اس سودے سے امریکہ کی دفاعی ساز و سامان بنانے والی مگر آج کل معاشی بدحالی کا شکار لاکہیڈ مارٹن کمپنی میں ایک نئی جان پڑ جائے گی. چند لاکھ نفوس پر مشتمل گوادر کے اس پار قائم چھوٹی سی مسلمان ریاست عمان کو بھی ایرانی خطرے کا احساس دلایا گیا ہے کہ قدرے کم وسائل رکھنے والی یہ ریاست بھی $12 ارب کے امریکی دفاعی ساز و سامان کے آرڈرز دینے پر مجبور ہوئی ہے. عمان 18 نئے F-16 طیارے خریدے گا اور اپنے کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کو امریکی سامان سے مستحکم بنائے گا. جب امریکی ساز و سامان کی خریداری کا معاملہ ہو تو آج بھی اپنی آزادی کو امریکہ کی مہربانی سے تعبیر کرنے والے کویت نے بھی امریکی فوجی ساز و سامان کی تازہ خریداری کے آرڈرز دیے ہیں. ان کے مطابق کویت امریکہ سے $7 ارب کے فوجی ہتھیار اور گولہ بارود خریدے گا. گو کہ کویت بھی سعودی عرب کی طرح ایران کی سرحد سے سینکڑوں میل دور واقع ہے، مگر یہاں بھی ہوا کھڑا کیا گیا ہے کہ ایران آ رہا ہے. ایسا کبھی ہوگا یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے. جو ہوگا وہ یہ کہ مسلمان ممالک کی جانب سے $123 ارب کے امریکی معیشت میں پہنچنے سے امریکی نظام پر قائم اعصاب شکن دباؤ کم ہوگا، امریکہ میں ملازمتیں قائم رہیں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ کو اربوں ڈالر کما کر دینے والی یعنی کہ سونے کا انڈا دینے والی یہ دفاعی ساز و سامان کی فیکٹریاں دیوالیہ نہیں ہوں گی اور مستقبل میں بھی امریکیوں کے پیٹ بھرتی اور امیر ترین اسلامی ریاستوں کے خزانوں کا پیٹ خالی کرتی رہیں گی. امریکہ کی معیشت میں مسلمان ممالک کا یہ کنٹریبیوشن ہے. $123 ارب کی ریکارڈ دفاعی ساز و سامان کی خریداری کریں گے سعودی عرب، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات. اس اہم موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خارجہ امور کے ممتاز تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق سفیر جناب ظفر ہلالی. بہت بہت شکریہ ہلالی صاحب. ایسے ماحول کے اندر جبکہ معیشت کا برا حال ہے، 4 بڑی اسلامی ممالک کی جانب سے $123 ارب کے دفاعی ساز و سامان کی خریداری، آپ کے خیال میں کیا واقعی ایران کا خطرہ اتنا بڑا ہے کہ یہ 4 ممالک $123 ارب امریکی معیشت کو اور اس کی دفاعی صنعت کو کھڑا رکھنے کے لیے صرف کر دیں؟ بالکل نہیں کامران صاحب، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ امریکن بیسز ہیں، یہ امریکن پیٹرول سٹیشنز ہیں، یہ ایک امریکن امپائر کے اڈے ہیں جس پہ امریکہ ہر وقت اپنا ہتھیار بیچتا ہے اور ان کو خوف میں رکھتا ہے، اور ان لوگوں کو خاص طور خوف جو ہے اب ایران سے مل رہا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ سوچے کہ بھئی ایران کے ساتھ شاید ہمارے کو جنگ لڑنا ہو. اگر یہ بات ہو تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سب ہتھیار جو ہیں they are ready and available for use. اور جیسے آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ نے تو انفارملی کلیئرنس دے دیا ہے
اسرائیلی پلینز کو کہ اگر اٹیک ہو تو اوور فلائنگ سعودی ٹیریٹری آپ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک امریکن امپائر ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت ان کے کمپنیز جو بینکرپٹ ہو رہے ہیں ان کو یہ بڑا شاٹ ان دی آرم ہے، یہ ایک نیا ایک بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. اور اس وقت امریکہ جیسے آپ کو پتا ہے از اسپینڈنگ مور آن آرمامنٹس دین آل دا ریسٹ آف دا ورلڈ کمبائنڈ. لیکن ہلال صاحب اس کے ایوز کیا یہ ریاستیں حاصل کریں گی؟ اس کے ایوز 123 ارب روپے یہ دیں گے، تو آفٹر آل کچھ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کے ایوز ہمیں ملنے والا کیا ہے؟ جی بھائی، ان کی بادشاہت قائم رہے گی کامران صاحب. جیسے آپ کو پتا ہے کویت کو انہوں نے بچایا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھائیں ان کے خلاف، اگر اٹھائیں تو امریکہ از دیر، اور خاص طور سعودی عربیہ پہ. یہ سوچنا کہ ان لوگ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں ود انڈیپینڈنٹ فارن پالیسیز یا ڈیفنس پالیسیز، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک پارٹ آف دی امریکن سسٹم ہے مڈل ایسٹ میں، اور میرے خیال میں امریکہ نے اب واضح کر دیا ہے یہ ہتھیار بیچ کے. حالانکہ اسرائیل سے کچھ آبجیکشنز آئے تھے کہ اتنے F-15 جو آپ دے رہے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے خلاف استعمال کریں تو پھر کیا تو ہوگا؟ یہ امریکہ کا مفاد ہوتا کیا ہے؟ امریکہ کے اصول، درخشاں اصول تو یہ ہیں کہ جمہوریت کا فروغ ہو اور انسانی حقوق کا فروغ ہو. کہا یہ جاتا ہے، اور پھر تحفظ بادشاہتوں کو اور سلطنتوں کو فراہم کیا جاتا ہے. تو ہم کون سا امریکہ مانے؟ اصل امریکہ کی شکل کون سی ہے، جو ہمیں ہالبروک دکھاتا ہے یا وہ جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ وہ دیکھ لیں امریکہ کے کیا ارادے ہیں افغانستان میں. کارزائی کو انہوں نے سپورٹ کیا، خود کہتے ہیں کہ وہ ایک رگڈ الیکشن کا نتیجہ ہے، خود کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے. ہر لحاظ سے وہ آدمی جو ہے ہی از ناٹ دی آنسر ٹو افغانستان. مگر دیکھیے ابھی تک وہ سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اوباما نے خود کہا کہ میں اس سے نہیں چاہتا. میرے خیال میں ان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے از سپریم، اور نیشنل انٹرسٹ ان کا اس وقت یہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک ایسا مہم بنائیں، ایسے ان کے پاس اپنے بیسز اور یونٹی ہو کہ ایران سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے ایران کے لیے یہ جو اڈے ہیں اور بیسز ہیں امریکن، خاص طور بحرین میں اور جگہ، یہ ایک ہاسٹیج سچویشن ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو گیا ہے کہ ایران تو امریکہ کو تو نہیں سٹرائک کر سکتا، مگر اگر انہوں نے حملہ کیا ایران پہ تو